میرے بیٹے کی عمر 10 سال ہے. کچھ عرصہ پہلے خاص کر مغرب کے وقت رونا چیخنا شروع کرتا اور روتا کہتا مجھے نہ مارو مجھے نہ مارو. پھر آپ کے پاس لایا گیا, آپ کم کیا اور علاج کیا اور اس سے بہت فائدہ ہوا. اور اس کے بعد اب بچے پھر تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اور اب اس کے بارے میں کیسے علاج کریں؟ دیکھیں جی, علاج تو بتایا ہوا ہے تو آپ کریں, لیکن میں ایک نسخہ بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک, یعنی کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہ نکالا کرو, نہ بچوں کو نہ ہی اپنے جانوروں کو گھروں میں بند کر لیا کرو, اور اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. اس وقت جنات شیاطین کے نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ شیطان ان بچوں کی دبر میں انگلی کرتا ہے, یہ لفظ ہیں. اس وقت جو مغرب کے بعد بیماری لگتی ہے نا بچوں کو, ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے. اور نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دی ہوئی ہے, بچوں کو مغرب سے عشاء تک کوشش کیا کرے گھروں سے باہر نہ نکالا کریں. ہمارا وہی وقت ہوتا ہے, ضد ہے نا شیطان کو ہمارے نبی سے اور ہمارے سے, کیونکہ وہ دشمن ہے. ڈاکٹروں کا بھی مغرب کے بعد ہی ٹائم ہے, پارکوں میں جانے کا بھی, سیر و تفریح کا بھی, ہاں جی یہی ٹائم ہے. ضد ہے, ضد نبی کی بات نہیں ماننی, تو نبی کی نہیں ماننی تو پھر مانو شیطان کی, پھر وہ کرے گا. اس لیے نسخہ بتا دیا اپنے گھروں کو, دروازوں کو. یقین جانیں یہ میری ذات کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں اسٹارٹ میں پہلے نا جنات کے ساتھ مل کے کام کرتا تھا, تو پھر بعد میں اللہ نے میری اصلاح کی تو میں نے ان کو علیحدہ کر دیا. تو میں اللہ کے فضل سے کلام سے شروع ہو گیا علاج کرنا الحمدللہ. تو میرا دوست ہوتا تھا, مسلمان تھا وہ جن, اچھا علم رکھتا تھا. ایک دفعہ کی بات ہے, وہ میرے آنا چاہتا تھا مجھے ملنے کے لیے, تو مجھے اس نے القاء کیا جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. تو میں نے اس کو بولا آ جاؤ یار اندر آ جاؤ. کہتا ہے میں نہیں آ سکتا, تو نے دروازے پہ بسم اللہ پڑی ہوئی ہے, حالانکہ وہ مسلمان جن تھا. تو نبی وقت نے فرمایا اپنے دروازوں پر اللہ کا نام لے لیا کرو. جب گھروں سے نکلو دعا پڑھو. ٹوائلٹ میں جاؤ, ہم کیا کرتے ہیں آدھی دعا باہر پڑھتے ہیں آدھی اندر پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس کے بعد الٹا پاؤں اندر ڈالو, جب باہر نکلو سیدھا پاؤں ڈالو. گھر سے باہر جاؤ. پھر ایک اور بات ہے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا جی کہ گھر سے نکلنے کی دعا, وہ اپنے گھر کے لیے ہم نے مختص کر لی. حالانکہ اپنے گھر کے لیے نہیں, کسی بھی گھر میں جاؤ تو اس میں داخل ہونے کی دعا پڑھو, کسی بھی گھر سے نکلو یہی دعا پڑھو. اس طرح اللہم آجرنی من النار, اس کا ہم نے ترجمہ کیا ہوا جی کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. یہ نہیں بنتا, اللہ ہمیں ہر قسم کی آگ سے بچا, جن بھی آگ سے ہیں. ایک وہ جس بیان کو جو بلیوں والا نہیں بتایا انہوں نے, اگر وہ اس کو اذان دی جائے اور 10 بار یہ لفظ کہے جائیں اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار, پھر اذان دی جائے 7 بار اس طرح کرے تو انشاءاللہ اس سے بھی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. وہ بھی جلے گا وہ انشاءاللہ. اس میں تیسرا سوال یہ, عورتوں پر جنات کا اثر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا, بڑا زبردست. جو مردوں پر بھی زیادہ ہوتا ہے, میرے پاس تو مرد بھی اتنے ہی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں. ہاں, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کا خطبہ دے کر مردوں سے آپ عورتوں میں گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں میں نے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی, اس لیے کہ تم نہ شکری ہو. کوئی نہ کوئی تو ہے نا. دوسری بات کہ ان کو ذوف ہے ماہواری کا, ان سے بے احتیاطی ہو جاتی. ان کے بال ہوتے ہیں لمبے, یہ بالوں کو کیا کرتی ہیں بغیر ایسے لپیٹا, بجا سا بنایا, اس کو پھینک دیا. ایک جڑ سے نکلا ہوا بال جو ہے نا جادو کے لیے بہت بڑی قیمتی شے ہے نا. وہ جن کے ہاتھ میں آ جائے, ایک اس کا پھینکا ہوا گندا کپڑا کسی جن نے سونگ لیا یا اس کے پاس چلا گیا تو گیا, پھنس گئی وہ بیچاری. اس لیے ان چیزوں کو جب بال اپنے وہ کنگھی سے اتارے تو اس کو بجا بنا کر نہ پھینکے, اس کو کاٹ دے. کاٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا, جڑ سے نکلے ہوئے بال پر جادو ہوتا ہے. تو ذوف بیچاری کو بس اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اب مردوں سے عورتوں سے زیادہ ہم نکلے ہوئے ہیں, مرد نکلے ہوئے ہیں. وہ بیچاری تو عورت ہو کر پھنس گئی. ویسے
جی کسی نے سوال کیا عصر کی نماز کے بعد جھاڑو اکثر بڑے مارنے نہیں دیتے. دیکھیے عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، رات میں جھاڑو نہیں دینا، کیوں؟ یہ توہم ہے، اس سے شیطان آتا، اس سے نحوست آتی، اس سے چوریاں بھی ہوتی رات میں اگر جھاڑو دیتا، تو لہٰذا عصر کے بعد جھاڑو نہیں دیتے ہیں. یہ توہم ہے، اس کی کوئی ناخن نہیں کاٹتے ہیں. اب اللہ رحم کرے، توہموں نے تو بیڑا غرق کر دیا. بہت سی بار غیر مسلموں کو مسلمان توہم سکھاتے. ایک مرتبہ میں ایک لائن میں لگا ہے، میرے پیچھے غیر مسلم خاتون کھڑی ہے، MBBS کا وہ چل رہا تھا سلیکشن، اور اس میں لائن میں تھا، میں بھی کھڑا ہوا. پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی، میں کسی اور کے لیے کھڑا تھا، پیچھے ایک خاتون کھڑی تھی، نان مسلم تھی. اس کے پیچھے ایک مسلم خاتون اور اس کی بیٹی بھی تھی، مطلب وہ ماں باپ کے ساتھ تھی، یہ اکیلی تھی، میں اپنی بہن کے لیے گیا تھا. تو لائن میں جب لگے تو اس کو چھینک آ گئی ایک دم، بس نمبر آنے پہ مطلب میں جاؤں گا اس کے بعد ہو جائے. چھینک آتے ہی یہ تو جو ہوا، پیچھے ہمارے مسلمان بہن، چھینک آ گئی، تم کو سچا نہیں دکھ رہا تمہارا. اب وہ پہلے غیر مسلم بیچاری بت پرست، اچھا آنٹی ایسا ہونے والا ہے کیا؟ ہاں چھینک لے لیا تم نے، ایک اہم کام سے پہلے چھینک. بہت یہ رہتا، تم کو سکھائے نہیں کیا؟ بولے تم کو کوئی ایسے سنسکار نہیں دی کہ چھینک سے کیا ہوتا؟ آئی بھی تو نہیں لینا تم نے، اللہ رحم کرے بولے بچی پہ. اور اب وہ مسلم عورت آگے والوں چھینک لی اس نے، لائن میں چھینک لی، نمبر آ رہا تھا. اور وہ سائیکولوجیکلی ڈپریس. ہم سکھا رہے لوگوں کو توہم کرو رہے، تم توہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے چھینک کر کہے کہ آنٹی میں نے چھینک لی، کو برا تو نہیں، بیٹا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کچھ نہیں ہوتا، لگے رہو. ہم شرک سکھا رہے، ہم توہم سکھا رہے، ہم بدعت سکھا رہے لوگوں کو. یہ تو حال ہمارا ہو چکا. تو بہرحال یہ توہم ہے. عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا، کسی کو میں نے صاف صفائی تو اسلام کا حصہ ہے، جب ضرورت پڑے دیجیے، 10 بار دیجیے.